بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثامن والثلاثون، یعنی یہ 38واں سبق 38ویں سبق کو آج ہم پڑھیں گے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے 38ویں سبق جو آتش زدگی کے بارے میں ہے۔ حریق یعنی آتش زدگی۔ کان عبداللہ قادما من المدرسۃ، کانا مانے تھا، عبداللہ یہ نام ہے، عبداللہ قادماً مدرسہ مدرسے سے آ رہا تھا، تو عبداللہ مدرسے سے آ رہا تھا، گویا کہ واپس لوٹ رہا تھا۔ قدیمہ یقدموں سے ہے، یہ قادماً اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ وفی الطریق الی بیتہ شاہد حریقا کبیرا فی مصنع الدراجات، تو راستے میں الی بیتہ اپنے گھر کے، گویا کہ آتے وقت میں، گھر آتے وقت میں راستے میں، شاہد حریقا کبیرا فی مصنع الدراجات، اس نے دیکھا ایک بڑی آگ کو، ایک زبردست کہ آگ کو سائیکل کے کارخانے میں۔ تو راستے میں اپنے گھر آتے ہوئے شاہد حریقا کبیرا، اس نے مشاہدہ کیا ایک بڑی زبردست آگ۔ کبیرن کا ترجمہ کبورا ایک برو کے معنی بڑے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر گویا کہ ہم ترجمہ کریں گے اردو میں زبردست۔ زبردست آگ جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے فی مصنع الدراجات، سائیکل کے کارخانے میں۔ گویا کہ عبداللہ جب مدرسے سے لوٹ رہا تھا گھر کی طرف، تو گھر آتے وقت راستے میں شاہد حریقا کبیرا، اس نے ایک زبردست آگ دیکھی سائیکل کے کارخانے میں۔ فکر عبداللہ سریعا، فکرہ یفکر و تفکیرا، سوچنا، کسی بات کا جو ہے نا ذہن کے اندر آ جانا۔ تو عبداللہ نے فوری طور پر سوچا، یا فوری طور پر اس کے ذہن کے اندر بات آئی، آنن فانن میں اس کے پاس جو ہے ایک بات آئی کہ شب الحریق ستلتہم النار المصنع کلہ، کیونکہ ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ آگ لگ چکی ہے اور عن قریب یہ پورے کارخانے کو اپنے زد میں لے لے گی، یہ پورے کارخانے کو جو ہے نا ہڑپ کر لے گی، کہ آگ لگ چکی ہے۔ ستلتہم النار المصنع کلہ، یہ عن قریب جو ہے پورے کے پورے کارخانے کو اپنی زد میں لے لے گی اور پورے کے پورے کارخانے کو جلا کر خاک کر دے گی اور یہ ہڑپ لے گی۔ فاسرع عبداللہ الی مکان التلیفون، تو فوری طور پر وہ آنن فانن میں ٹیلی فون کی جگہ پر گیا، یعنی پی سی ہو گیا، الی مکان التلیفون، واتصل برجال الاطفاء، اور اس نے فائر بریگیڈ کو فون کیا، یعنی جو آگ بجھانے والے لوگ ہوتے ہیں، رجال اطفاء، اطفان کے معنی آتے ہیں آگ کو بجھانا، تو آگ بجھانے والے لوگ یعنی کہ فائر بریگیڈ کے جو لوگ ہیں ان سے اس نے رابطہ قائم کیا۔ اتصل یتصل با کے صلے کے ساتھ استعمال ہوا کرتا ہے۔ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَكَانِ الْحَرِيقِ، اور ان کو آگ لگنے کی جگہ سے باخبر کیا، اور ان کو جہاں پر آگ لگی ہوئی تھی، آگ لگنے کی جگہ، مکان جگہ، حریق آگ لگی ہوئی جگہ، آگ لگی ہوئی جگہ کے بارے میں ان کو بتلایا کہ وہ بعد دقائق، اور چند منٹ کے بعد، دقیقتوں کی جمع دقائق، چند منٹوں ہی کے بعد میں وصلت سیارات الاطفاء، پہنچ گئی آگ بجھانے والی آگ، یعنی فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں نا، جو سیارات الاطفاء ہیں یعنی فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں تھیں وہ وصلہ ایسے وہ پہنچ گئیں۔ ومعها سیارات الاسعاف، اور ان کے ساتھ میں سیارات الاسعاف یعنی ایمبولینس بھی تھی، اور سیارات الشرطہ اور پولیس کی گاڑی بھی تھی۔
تو چند ہی منٹوں کے اندر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچ گئیں اور ان کے ساتھ میں جو ہے ایمبولینس اور پولیس کی گاڑی بھی ساتھ میں تھی۔ استطاع رجال الاطفاء القضاء على النار سریعا، تو فائر بریگیڈ کے لوگوں نے جلدی ہی آگ پر قابو پا لیا، فوراً ہی فائر بریگیڈ کے لوگ جو ہے نا اس پر آگ پر قابو پا سکے۔ استطاع رجال الاطفاء، استطاع یستطیع سکنے کے معنی میں آتا ہے، رجال الاطفاء نے یعنی فائر بریگیڈ کے لوگوں نے جلدی ہی القضاء علی النار آگ پر کنٹرول حاصل کر لینا، آگ پر جو ہے نا قابو پا لینا، انہوں نے جلدی ہی آگ پر گویا کہ قابو پا لیا اور آگ کو گویا کہ بجھا دیا۔ شکر ضابط الاطفاء عبداللہ وقال له، فائر بریگیڈ آفیسر نے عبداللہ کا شکریہ ادا کیا۔ شکر ضابط الاطفاء، ضابط الاطفاء فائر بریگیڈ کا آفیسر، اس کو ضابط بولا جاتا ہے۔ عبداللہ کا فائر بریگیڈ کے آدمی نے شکریہ ادا کیا، آفیسر نے شکریہ ادا کیا، اس سے کہا لقد اخبرتنا فی الوقت المناسب، کہ تم نے بالکل صحیح وقت پر، مناسب وقت پر ہم کو خبر دے دی تھی، ہم کو مطلع کر دیا تھا۔ اخبار اخبار خبر دینا، مطلع کرنا۔ وبذلك انقذت المصنع من الحريق وانقذت العمال من الموت، اور اس وجہ سے تم نے گویا کہ کارخانے کو آگ لگنے سے بچا لیا، اور اسی طریقے سے اس میں جو کام کرنے والے عمال ہیں، عامل کی جمع عمال، ورکرز، مزدوروں کو بھی تم نے گویا کہ موت سے تم نے بچا لیا ہے، کہ کس کے ذریعے سے؟ ہم کو بر وقت مطلع کر دینے کے ذریعے سے، بر وقت ہم کو خبر دے دینے کے ذریعے سے۔ لقد اخبرتنا فی الوقت المناسب، کہ تم نے جو ہم کو بر وقت مطلع کر دیا تھا، خبر دے دی تھی، اس وجہ سے تم نے کارخانے کو بھی جلنے سے بچا لیا، اور تم نے اس میں کام کرنے والے مزدوروں کو، ورکرز کو بھی تم نے موت سے بچا لیا، ورنہ مر جاتے وہ سب۔ کان صاحب المصنع سعیدا، تو کارخانے کا جو مالک تھا وہ بہت خوش تھا۔ وشکر عبد اللہ علی ذکائہ وحسن تصرفہ، اور اس نے عبداللہ کی ذہانت اور اس کے حسن عمل کی تعریف کی، اور اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس نے تعریف کی۔ وطلب منه ان يحضر غدا الى المصنع، اور اس نے دوسرے دن کارخانے میں آنے کی اس سے درخواست کی کہ آپ جو ہے نا کل تشریف لائیے گا کارخانے میں۔ طلب یطلب، طلب کرنا یعنی درخواست کرنے کے معنی میں استعمال ہوگا، اور فیکٹری کے مالک نے اس کو دوسرے دن اپنی فیکٹری میں اس کو بلایا، اس کو دوسرے دن اپنے فیکٹری میں اس نے بلانے کی اس سے درخواست کی۔ فیکٹری مالک نے اس کو اپنے کارخانے میں دوسرے دن آنے کی درخواست کی کہ آپ دوسرے دن ہمارے کارخانے میں تشریف لائیے، یہ فیکٹری مالک نے یہ اس سے درخواست کی، اس سے کہا کہ کل آپ کارخانے میں تشریف لائیے۔ طلب منہ ان يحضر غدا، آپ حاضر ہوں کل کارخانے میں۔ وفی الیوم التالی، اور دوسرے دن میں جیسا کہ فیکٹری کے مالک کے مطابق، ان کی درخواست کے مطابق، ذهب عبداللہ الى المصنع، عبداللہ کارخانے میں گیا۔ ذهب عبداللہ الى المصنع فاستقبله صاحب المصنع في مكتبه استقبالا حارا، چنانچہ فیکٹری کے مالک نے فی مکتبہ، اپنے آفس کے اندر اس کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، استقبالا حارا، گرم استقبال یعنی گرم جوشی کے ساتھ میں، استقبلا یستقبل استقبالا، استقبال کرنا، وہ یہ ضمیر کا مرجع جو ہے نا وہ عبداللہ ہے، عبداللہ کا کارخانے کے مالک نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وقال له انت تستحق جائزة كبيرة، اور اس سے کہا کہ تم ایک بڑے انعام کے مستحق ہو، انت تستحق جائزة كبيرة لأنك قمت بعمل عظیم، اس لیے کہ تم نے ایک بہت بڑا کام انجام دیا ہے، تم نے ایک عظیم
کارنامہ گویا کہ تم نے انجام دیا ہے، تم نے ایک بڑا کام انجام دیا ہے. ثم قدم له دراجة جديدة وساعة وحقيبة للمدرسة. اس کے بعد کارخانے کے مالک نے اس کو ایک نئی سائیکل، گھڑی اور ایک بیگ مدرسہ جانے کے لیے، مدرسے کا گویا کہ ایک بیگ اس کے لیے دیا. قدمہ تقدیما، پیش کرنا، پھر پیش کیا کس نے؟ کارخانے کے مالک نے اس کے لیے ایک نئی سائیکل اور ایک گھڑی، ایک عدد گھڑی اور ایک مدرسے کے لیے بیگ، مدرسے کا بیگ جس کے اندر وہ اپنی کتابیں رکھ سکے، اس کے لیے بطور گفٹ کے اس کو پیش کیا. رکب عبداللہ دراجۃ، اس کے بعد جو ہے نا عبداللہ سائیکل پر سوار ہوا. ولبس الساعۃ فی یدہ، اور اس نے اپنے ہاتھ میں گھڑی کو باندھا یا گھڑی کو پہنا. ووضع کتبہ، لبس یلبس کے معنی پہننے کے آتے ہیں، ہمارے اردو میں اس کو گھڑی باندھنا بھی بولتے ہیں، گھڑی پہننا بھی بولتے ہیں. اس نے اپنے ہاتھ میں گھڑی کو باندھا اور یہ پہنا. ووضع کتبہ فی الحقیبۃ، اور اپنی کتابوں کو اس نے بیگ میں رکھا. ثم انطلق سریعا الی منزلہ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے گھر کی طرف خوشی خوشی لوٹ گیا. سعید کا ترجمہ جو ہے نا وہ خوش ہونے کے معنی آتے ہیں، تو خوشی خوشی جو ہے نا وہ اپنے گھر کو لوٹ آیا. گھر پر جب آیا تو جو عبداللہ کے والد تھے ان کی ملاقات ہوئی، تو عبداللہ کے والد نے جب دیکھا کہ اس کے پاس میں ایک سائیکل ہے، ایک گھڑی ہے اور ایک بیگ ہے، تو پوچھا کہ لمن هذه الدراجة والساعة والحقيبة، کہ یہ تینوں چیزیں، یہ سائیکل، گھڑی اور بیگ، یہ کس کا ہے یا عبداللہ؟ عبداللہ نے جواب دیا کلھا لی یا ابی، یہ ساری چیزیں میری ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں میری ہیں. تو عبداللہ کے والد نے کہا ارے یا سلام، اس کے پہلے تو نہیں تھی، تم کو کون دلا دے گا؟ من این جاءت لک هذه الاشیاء کلھا، کہاں سے یہ ساری چیزیں تمہارے پاس آ گئی؟ ومن اعطاک، اور کس نے تم کو دیا؟ جاء یجیء، آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آ گئیں؟ ومن اعطاک، اعطا یعطی اعطاء، معنی آتے ہیں باب افعال سے، دینا، عطا کرنا. یہ ساری چیزیں تم کو کس نے دی؟ عبداللہ نے جواب دیا اعطانی هذه الاشیاء كلها صاحب مصنع الدراجات، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مجھ کو دی ہیں سائیکل کے کارخانے کے مالک نے. سائیکل کے کارخانے کے سائیکل کی جو فیکٹری ہے اس کے مالک نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو دی ہیں. ابو عبداللہ ولکن لماذا اعطاک، تو ان کے عبداللہ کے والد نے پوچھا لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا سائیکل کی فیکٹری یا سائیکل کے کارخانے کے مالک نے تم کو کیوں دی ہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ یا ابی هذه جائزۃ حصلت علیہا لقاء عمل عظیم قمت به امس. عبداللہ نے جواب دیا کہ ابا جان یہ انعام ہے، اے ابا جان، هذه جائزہ حصلت علیہا، جسے میں نے ایک بڑے کارنامے کے بدلے میں حاصل کیا ہے. حصلت علیہا، حاصل کیا ہے میں نے ان چیزوں کو. علیہا کی ضمیر کا مرجع ہے یہ ساری چیزیں، یا یہ جو جائزہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے کہ اس انعام کو میں نے حاصل کیا ہے. عمل، لقاء عمل عظیم، ایک عظیم کام کے صلے میں. لقاء صلہ، عوض، بدلہ. قمت به امس، جس کو میں نے انجام دیا تھا کل. جس بڑے کام کو، ایک عظیم کام کو میں نے کل انجام دیا تھا، اس کا یہ بدلہ ہے، اس کے عوض میں مجھ کو مالک سائیکل فیکٹری نے مجھ کو یہ چیزیں جو مجھ کو دی ہیں. ابو عبداللہ نے، عبداللہ کے والد نے کہا الف مبروک، تم کو جو ہے نا ہزار ہزار مبارکباد ہو. یا بنیا، اے بیٹے، اے میرے بیٹے، الا تخبرنا ما هو العمل العظیم الذي قمت به امس، اچھا تو پھر تم مجھ کو کیوں نہیں بتاتے ہو کہ وہ کون سا عظیم کارنامہ ہے جس کو تم نے کل انجام دیا تھا؟ مجھ کو اس عظیم کارنامے کے بارے میں تم مجھ کو بتلاؤ، کون سا تم نے جو ہے نا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا تھا.
اس کے بعد پھر عبداللہ نے بتایا کہ اندلعت النار فی مصنع الدراجات، کہ اے ابا جان سائیکل کے کارخانے میں آگ لگ گئی تھی. اندلعت النار فی مصنع الدراجات، سائیکل کے کارخانے میں، سائیکل کی فیکٹری میں کل آگ لگ گئی تھی اے ابو. وکنت عائدا من المدرسہ، اور میں مدرسے سے لوٹ رہا تھا، یعنی گھر آ رہا تھا مدرسے سے. شاہدتها، کہ اچانک میں نے دیکھا کہ اس کے کارخانے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. وسارعت الى محل الاتصالات الهاتفیہ، اور میں فوراً ہی جو ہے پی سی او کی جانب جو ہے نا میں گیا، جلدی سے میں ٹیلی فون بوتھ پر یا پی سی او پر میں جلدی سے میں گیا. فاتصلت برجال المطاف، اور میں نے فائر بریگیڈ کو فون کیا. فاتصلت، میں نے رابطہ قائم کیا، میں نے فون کیا کس سے؟ برجال المطاف، فائر بریگیڈ کے لوگوں کو. واخبرتهم بالحادث، اور ان کو میں نے حادثے کی خبر دی. انهم حضروا فورا الى مصنع الحادث واخمدوا النيران، وہ لوگ فوراً ہی جائے حادثے پر پہنچ گئے. انهم حضروا، حاضر ہو گئے، حضر یحضر سے وہ حاضر ہو گئے فوراً ہی. الى موقع الحادث، جائے حادثے پر، حادثے کی جگہ پر. واخمدوا النيران، اور انہوں نے آگ کو بجھا دیا. تو ابو عبداللہ یعنی عبداللہ کے والد نے کہا احسنت یا بنی، اے بیٹے تم نے بہت اچھا کیا. بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے. وَأَطَالَ اللَّهُ عُمُرَكَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو جو ہے دراز کرے، لمبی کرے. عبداللہ نے کہا شکراً جزیلاً، آپ کا بہت بہت شکریہ اے میرے ابو. ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث کا مفہوم ان اللہ فی عون العبد، کہ اللہ جو ہے نا وہ بندے کی مدد میں رہا کرتا ہے. ما دام العبد، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد کیا کرتا ہے. اس سے گویا کہ سبق یہ ہے کہ جب کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ہم کو اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے. تو یہ عربی ڈپلوما کے کتاب کا 38واں سبق کا پہلا حصہ یہاں پر آج ہم نے مکمل کیا. انشاءاللہ اس سبق کا جو دوسرا حصہ ہے پھر کل انشاءاللہ ہم دوسرے حصے کو انشاءاللہ پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.